آتا کیوں ہے؟ آتا یہ ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں آپ کی جو میں ہے اس کو ضرب لگتی ہے، میں کو کوئی چوٹ لگی، بندہ سوچتا ہے اس نے میری بات نہیں مانی۔ گھروں میں بہت سے لوگوں کے یہ جھگڑے ہوتے ہیں، میاں بیوی میں خاص طور پہ زیادہ مسائل ہوتے ہیں، پھر اپنی فیملیز میں بھی ہوتے ہیں، اولاد میں اور والدین کے مابین بھی۔ اللہ نہ کرے کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں ریلیشننگ بگڑ گئی ہوتی ہے۔ تو انسان جب سوچتا ہے کہ یہ کون ہوتا ہے، اس نے مجھے ایسی بات کہہ دی ہے، میرے ساتھ ایسا زیادتی کر دی ہے، یا کبھی کہتا ہے میں نے تمہیں یہ نہیں کہا، میں نے یہ نہیں کہا، میری بات نہیں مانی، مجھے اہمیت نہیں دی، میری بات کو ٹکرا دیا۔ یہ جو میں کا ایک مصیبت ہے، فساد ہے، یہ ایک بہت بڑا شیطان ہے جو اندر گرا۔ بہت لوگ یہی سے فساد کو شروع کرتے ہیں۔ تو اگر اس میں پر کنٹرول کر لیں کہ میں کچھ نہیں ہوں، کون ہے؟ آپ کا کہنا کہ میری بات نہیں مانی، بندہ یوں سوچے بھئی تو ہے کیا؟ میں کیا ہوں؟ میری بات نہیں مانی تو کیا ہو گیا؟ کوئی کفر ہو گیا ہے؟ میں کیا ہوں؟ اللہ رسول کا منصب، اس کو حاصل کرنے اور چھین کے اپنے ہاتھ میں رکھنے کی کوشش ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کی بات نہیں مانی تو اس سے کوئی کافر تو نہیں ہو گیا، کوئی فاسق و فاجر نہیں ہو گیا، کوئی بڑا ظلم نہیں ہو گیا۔ ممکن ہے اس نے آپ کی بات کو درست نہ سمجھا ہو، ممکن ہے اس کی آپ کے ساتھ اختلاف رائے ہو۔ اختلاف رائے دو میں ہو سکتا ہے، ممکن ہے یہ درست ہے، ممکن ہے وہ درست ہے۔ اب یہ تو کہیں لکھا ہوا نہیں ہے کہ چونکہ آپ شوہر ہو گئے ہیں اور وہ بیوی ہے، لہٰذا چونکہ آپ شوہر ہیں لہٰذا آپ کی کہی ہوئی ہر بات درست ہوگی اور بیوی کی غلط ہے چونکہ وہ بیوی ہے۔ یا بیوی یہ سوچے کہ سارا دن کام کاج گھر کا سنبھالنا میں کرتی ہوں، میں بیوی ہوں، محنت میری زیادہ ہے، میں نے یہ بات کہی ہے، میری درست ہے، شوہر کو کیا پتا؟ تو چونکہ میں نے یہ کہا ہے درست ہے، تو یہ کوئی گارنٹی تو تھوڑی ہوگی کہ جو بیوی کہے گی وہ درست ہے، جو شوہر کہتا ہے وہ درست نہیں ہے، یا جو شوہر کہہ رہا ہے وہ درست ہے، بیوی کی بات درست نہیں۔ جو عمر میں 2 سال بڑا ہے اس کی بات درست ہے، جو 2 سال چھوٹا ہے اس کی درست نہیں۔ ممکن ہے جو چھوٹا ہے اس کی سمجھ بوجھ زیادہ ہو، مرد کی زیادہ ہو، عورت کی زیادہ ہو۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہر شخص کی اپنا ایک وے آف تھنکنگ ہے۔ تو اختلاف رائے ہو سکتا ہے، اختلاف رائے میں گنجائش دینی چاہیے۔ ممکن ہے دوسرے کی بات درست ہو، میں غلطی پر ہوں، میں اس کو صحیح انالائز نہیں کر سکا، لہٰذا یہ بھی اینگلز ہیں غصے کو کنٹرول کرنے کے۔ اس کے بعد ایک پہلو اور بھی ہے، وہ یہ کہ بندہ دیکھے کہ جب آپ غصہ کر رہے ہیں دوسرے پر، آپ اس کو سنب کر رہے ہیں، بے عزت کر رہے ہیں، ذہن میں رکھیں کہ اب وہ بھی انتقام لے گا، گویا اس کے اندر آپ نفرت اور انتقام کے بیج بو رہے ہیں۔ یہ اب علاج کا ایک اور طریقہ ہے، غصہ نہ کرنا، درگزر کر دینا، سائلنٹ ہو جانا، معاف کر دینا۔ اس سے آپ دوسرے کے دل میں اپنے لیے عزت یا شفقت یا اپنے لیے محبت کے بیج بوتے ہیں، حیا کے بیج بوتے ہیں۔ اور جب غصہ کرتے ہیں اور جھاڑتے ہیں آپ تو دوسرے کو دراصل بے عزت کرتے ہیں۔ تو دوسرے کو بے عزت کرنے سے آپ اس کے دل میں نفرت اور انتقام کے بیج بوتے ہیں۔ اس کا بھی خیال کریں کہ ایک گناہ آپ نے کیا، دوسرا گناہ اس کو آپ کرنے کو دے رہے ہیں کہ وہ آپ سے نفرت کرے، انتقام لے اور کبھی وہ بھی بدلہ لے، تو آپ بھی گناہ گار، وہ بھی گناہ گار، ڈبل گناہ آپ کو ملے گا۔ تو انسان اس اینگل سے بھی سوچے۔ یہ وہ سوچے ہیں کہ جب آپ اس جگہ سے ہٹ جائیں گے، بیٹھیں گے، جا کے وضو کریں گے، استغفار کریں گے، تعوذ کریں گے اور اپنے لیے کچھ بریک لیں گے تو سوچیں گے۔ یہ اس ٹائم کی سوچنے کی چیزیں ہیں۔